وہ پانی میں بہہ گئے ہیں اور لاکھوں ایکڑ پہ کھڑی جو فصل ہے خاص طور پہ کپاس وہ مکمل طور پہ تباہ ہو گئی ہے اور چاول کو بھی نقصان پہنچا ہے. اسی طرح لاکھوں گھر جو ہیں وہ مکمل تباہ ہو گئے ہیں, لاکھوں گھر جو ہیں وہ جزوی طور پر تباہ ہوئے ہیں. اس طرح ملا کے جس طرح پورے سندھ میں سب سے زیادہ نقصان پہنچا, اس کے بعد بلوچستان میں اور پھر درجہ بدرجہ باقی صوبوں میں, تو اندازہ ہے کہ 30 ارب ڈالر کا پاکستان کو نقصان پہنچا ہے. میں ان تمام مخیر حضرات کا پاکستان کے اندر دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو کہ اس مصیبت کے وقت میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کی مدد کر رہے ہیں اور سندھ کے اندر سے, کراچی سے, حیدرآباد سے اور دوسرے علاقوں سے, دوسرے صوبوں سے ہم سب ان کے لیے دعا گو ہیں جو لوگ اس وقت دل کھول کر عطیات دے رہے ہیں. اسی طریقے سے صوبائی حکومتیں بھرپور کام کر رہی ہیں. یہاں پر سندھ میں جناب مراد علی شاہ اور ان کی ٹیم بھرپور کام کر رہی ہے. کہیں اکا دکا اگر شکایت ہو تو یہ نیچرل بات ہے, یہ ایک قدرتی بات ہے, لیکن پوری طرح یہاں پر خیموں کی ایک شہر آباد ہے, ادویات کا پورا انتظام ہے, علاج معالجہ جاری ہے. مانی جو سندھ میں کھانے کو کہتے ہیں, میں نے ہر ایک سے پوچھا, سب نے کہا کہ کھانا مل رہا ہے. اور اس طرح افواج پاکستان بھرپور اپنا کردار ادا کر رہی ہے. مجھے یہاں پر نیوی کے جوان ملے ہیں, مجھے اب ہمارے آرمی کے جوان ملے ہیں, افسر ملے ہیں, وہ دن رات کام کر رہے ہیں. اسی طریقے سے ہماری جو صوبوں کی جو پی ڈی ایم ایز ہیں وہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے, ایڈمنسٹریشن پولیس اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اس مصیبت کے وقت میں ہمیں آگے بڑھ کر اگر کہیں کوئی خرابی ہے, کوئی اپنا مشکل ہے, اس کو ٹھیک کریں, نہ کہ ہم اس کے لیے اس کو کوئی سیاسی رنگ دیں. یہ ہوتا ہے جب اتنا بڑا سیلاب آیا, اتنی بڑی تباہی آئی ہے جہاں پر یعنی 3 کروڑ 30 لوگ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے ہیں اور لاکھوں خاندان متاثر ہوئے ہیں. تو اس کا پورا پاکستان جو ہے وہ پوری طرح مصروف عمل ہے. ریسکیو کا کام جاری ہے, ریلیف کا کام جاری ہے. آگے اور بڑا مرحلہ آ رہا ہے, وہ ہے ریہیبلیٹیشن کا. ہزاروں جو کلومیٹر سڑکیں تباہ ہو گئی ہیں, پل بہہ گئے ہیں, ریلوے کے پل ٹریک بہہ گئے. ابھی راستے میں مجھے بتایا شاہ صاحب نے, وہ جو ہائی وے ہے وہ ایک کس جگہ ہائی وے پانی میں تھی, کس جگہ پورا انڈس ہائی وے 7 کے بعد سے وہ پانی میں تھی, پوری پانی میں ڈوبی ہوئی تھی. تو یہ اتنی بڑی مشکل کے وقت میں ہمیں ہمت سے, صبر سے اور حوصلے سے کام لینا ہے اور مل کے ہمیں کام کرنا ہے, وفاق اور صوبوں کو مل کے. اور یہی طریقہ ہے قوموں کی زندگیوں میں کہ جب اس طرح کی مصیبت آتی ہے تو پھر ڈاکٹر, پھر نرس, پھر ٹیچر, پھر ایک سپاہی, ایک افسر, ایک سیاستدان, ایک اپنا انجینئر, ایک کاروباری, سب مل کر کام کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس مصیبت کے وقت ہمیں سب کو دن رات کام کرنا چاہیے اور سیاست سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے اور سیاسی جو ہے اپنا گیم میں نمبر سکورنگ اس سے پرہیز کرنا چاہیے کہ اس وقت قوم کو اس وقت ایک مرہم چاہیے, قوم کو اس وقت ہیلپنگ ہینڈ چاہیے, قوم کو اس وقت جو دکھی لوگ ہیں ان کے سروں پر دست شفقت چاہیے, نہ کہ ہم جلچوں جلوسوں میں سیاست کریں اور دکھی انسان کو پوچھیں نا. اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اور کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہو سکتی. تو میں آج یہ بتانے آیا ہوں کہ ہم نے جب میں سمرقند گیا, وہاں پر جو شنگھائی کوآپریشن کے جو ممالک وہاں پر موجود تھے, وہاں پر میں نے جناب وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب نے, ہم سب نے مل کر پاکستان کے جو اندر اس وقت جو سیلاب کی صورتحال ہے اس کے اوپر بھرپور ہم نے بات کی, ان سے آواز اٹھائی, جس کا پورا جو ان کے اوپر اثر تھا اس کا یقیناً اظہار بھی ہوا. وہاں پر کئی ممالک کے سربراہان نے اپنی تقریروں میں پاکستان کی اس وقت جو حالت ہے اس کے بارے میں بات کی اور پاکستان کے ساتھ وہ تعاون کر رہے ہیں. جو ممالک تعاون کر رہے ہیں ان کا ہم بے پناہ ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ابھی پر ہم اقوام متحدہ گئے تھے, اقوام متحدہ میں ہم نے تمام
वहाँ पर जो जितने भी ये काफिरीन को हम मिल सकते थे मिले, मैं और वज़ीर ख़ारजा और दूसरे हमारे जो साथी हैं, और फिर हमने हर फोरम पर यूएन में आवाज़ उठाई। मैंने जो अपनी तकरीर की यूएन असम्बली में, उसमें हमने सैलाब के हवाले से और पाकिस्तान के मुश्किलात के हवाले से भरपूर आवाज़ उठाई। और मुझे यकीन है कि इस वक्त जो दुनिया जो है वो पाकिस्तान के मसाइल से आगाह है। न सिर्फ आगाही, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान की मदद की और मदद कर रहे हैं, लेकिन उनको और आगे बढ़ना चाहिए। ये मसला, ये मुश्किल, ये पहाड़नुमा चैलेंज हम अकेले इसको हैंडल नहीं कर सकते। दुनिया को हमारे साथ खड़ा होना होगा, इसलिए कि ये जो आफत आई है ये मैन मेड, इंसान की बनाई हुई आफत है। यानी कार्बन के जो एमिशंस हैं बाज़ ममालिक में जो बेपनाह ज़्यादा हैं, उनकी वजह से ये आसमानी जो बरसातें बारिशें हुई जिससे तबाही मची है। पाकिस्तान का जो कार्बन एमिशन है वो 1% से कम है, यानी हमारा कोई कसूर नहीं, कोई गुनाह नहीं, और औरों का जो किया धरा है उसको हम आज भुगत रहे हैं। तो मैंने और हमने सब ने मिलकर हमने वहाँ पर बताया कि जनाब आज आपको पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। मैं इंशाअल्लाह यहाँ पर दादू आया हूँ, इस कैंप को देखकर बड़ी खुशी हुई, बहुत अच्छे इंतजाम हैं। मैं जनाब शाह साहब को, वज़ीर आला और उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। मैं PDMA को मुबारकबाद देता हूँ, जो NGOs हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, NDMA के चेयरमैन उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि सब मिलकर ये काम कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ जो 25,000 रुपया जो वफाकी हुकूमत दे रही है वो इस वक्त 42 अरब रुपया तकसीम हो चुका है। इस कैंप में नहीं हुआ, इंशाअल्लाह कोई ऐसी बात नहीं, मुमकिन है कोई ख़राबी होगी निज़ाम की। डिप्टी कमिश्नर साहब को मैंने गुजारिश की है, वो आज इंशाअल्लाह आज ही यहाँ पर इसका इंतज़ाम करेंगे और 25,000 रुपया सबको दिया जाएगा, और शाह साहब इंशाअल्लाह मुझे इसके बारे में कॉन्फर्मेशन देंगे। बाकी अभी बेपनाह हमने काम करना है और बेपनाह वसाइल चाहिए, उसके लिए हमें सब्र, तहम्मुल और मिलकर चलना होगा। अल्लाह ताला करेगा हम इस मुश्किल से निकलेंगे और पाकिस्तान को दोबारा आबाद और शादाब करेंगे, पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे, ज़रूर बनाएंगे। मेरा ईमान है इस जो सैलाब से हम जंग लड़ रहे हैं, जंग में इंशाअल्लाह अल्लाह ताला फतह हमें देगा, पाकिस्तान के अवाम को देगा, और पाकिस्तान के लिए हम हर चीज़ करेंगे। तमाम जो हमारे वसाइल हैं, तमाम जो हमारी कुव्वत है उसको बुरुए कार लाएंगे, वसाइल को बुरुए कार लाएंगे इंशाअल्लाह। ये